بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام قاسم عباس ہے۔ دوستو، آپ نے سنا کہ اہل مدین کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ان پر کون سا عذاب نازل کیا، اور حضرت شعیب کی قوم پر کیا حالات ہوئے۔ کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جنہوں نے بادل پر ٹکڑا دیکھا اور خوشیاں منانے لگے؟ وہ سمجھے شاید یہ ہمارے لیے رات کا باعث بنے گا۔ کیسے ان کے دماغ ابل کے باہر آنے لگے۔ آج بھی وہی لوگ موجود ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے، اور اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے۔ کیا یہ سب کچھ جان کر ہم تیار ہیں؟ ہم اسی طرح کے عذاب کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو میں چند ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج کل فری لانسنگ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کئی لوگ گھروں میں بیٹھ کے لاکھوں روپے کی چیزیں منگواتے ہیں، اور جب چیزیں آرڈر دیتے ہیں، گھر پہنچتی ہیں، وہ ویسی نہیں ہوتی جو دکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ بازار سے سبزی لے کے آتے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں، شاپر کھولتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر خراب ہوتی ہے۔ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، چیزوں میں مصنوعی رنگ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اصل نظر آئے۔ اور اس طرح کی کئی سارے ظلم جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، گلی گلی میں ہو رہی ہیں۔ جب آپ حضرت شعیب کا قصہ پڑھیں گے، واقعہ پڑھیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ تو وہی کام ہو رہا ہے جو آج سے 1700 سال قبل مسیح مدین کے لوگ کیا کرتے تھے۔ مدین ایک شہر کا نام ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کا قبیلہ رہتا تھا، اور وہاں کے باشندوں کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھی، اور وہاں کے لوگ مصر لبنان سے تجارت کیا کرتے تھے۔ امیر لوگ بھی موجود تھے، غریب لوگ بھی موجود تھے، دونوں تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن امیر لوگوں کے اندر حرص لالچ زیادہ تھا، وہ دوسروں سے مال میں سبقت لے جانے میں بھی یہ مہارت رکھتے تھے کہ کیسے کسی کا مال اچھا کے کیسے کسی کی منافع جو ہے وہ غریبوں کا لوٹ کے کیسے مال کو بڑھانا ہے۔ تو یہ ڈاکہ زنی، راہ زنی، فساد، ناپ تول میں کمی، یہ عام تھی۔ تو جس طرح ہر ایک پیغمبر کا ایک مشترکہ کام ہے کہ لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بتانا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم میں اتارا گیا کہ لوگوں کو جا کے ان کاموں سے روکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوری قوم کو خبردار کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈاکہ زنی، راہ زنی، کسی کا مال ہتھیاؤ نہیں، جو جس کا جتنا منافع بنتا ہے ان سب کو دو، حقوق اللہ اور حقوق العباد بتائے۔ لیکن ان میں سے کئی لوگ جو تھے وہ مان گئے، لیکن کچھ قبیلے کے متکبر لوگ تھے وہ انکار کر گئے، اور وہ کہنے لگے کہ دھمکانے لگے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم اس قبیلے سے بھی نکال دیں گے، اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہی ہیں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی لا کے دکھا دو، کوئی ٹکڑا ہی گرا دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی اس قوم کا فیصلہ کر دے۔ تو جیسے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک گرمی مسلط کر دی، سخت گرمی مسلط کر دی۔ ان کے دماغ ابلنے لگے، ان کے دماغ باہر آنے لگے۔ 7 دن تک ہوا کو بند رکھا، ان کے سایہ کوئی بھی کام نہ آیا۔ یہ سائے کی خاطر ایک جنگل کی طرف بھاگے۔ جیسے جنگل میں پہنچے تو اللہ نے آسمان پر بادلوں کا ایک سایہ کر دیا، بادلوں کے ٹکڑے بنا دیے، اور یہ اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ انہیں خوشی محسوس ہونے لگی، شاید یہ ہمارے لیے سایہ بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی سب لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ نے اچانک سے آگ کے شعلے برسانا شروع کیے، آگ کی چنگاریاں نیچے اتاری، زلزلہ آنے لگا، زمین کانپنے لگی، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ نے روحوں کو نکال لیا، اور یہ جیسے پتھر الٹے پڑ جاتے ہیں یہ ایسے الٹے پڑ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو یہ سب کے سب وہاں پہ ایسے پڑے تھے جیسے پتھر الٹے پڑے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب وہاں ختم ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا جو آج کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی وہی لوگ موجود ہیں جو ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.